قرآن تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. قرآن تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ ایک مہینے میں رمضان، اس طرح کی حدیث کا بھی ہم ترجمہ کریں گے کہ 24 رمضان کو قرآن نازل ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن کا نزول دو طرح کا ہے. پہلے بھی عرض کیا گیا ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا حضرات علماء کرام سے، قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ تو لوح محفوظ سے، اور ایک مرتبہ جو 7ویں آسمان سے نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس پر 2 نزول ہیں. ایک وہ نزول ہے، اس کے لیے لفظ ہے انزال، جو ایک دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جو نبی علیہ السلام کے دل پر قرآن وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. کبھی آیات، کبھی رکوع، کبھی سپارے، ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے 6666 آیات نازل ہوئی، تھوڑا تھوڑا تقریباً 23 سال کے عرصے میں. اس کے لیے لفظ آیا ہے تنزیل. اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے اس کے لیے لفظ ہے قرآن میں تنزیل، ٹھیک ہے. نزل قرآن میں آیا، نزل کیا ہے؟ نزل سے آگے کیا قرآن میں آیا؟ تنزیل، ہاں تنزیل من رب العالمین. اب یہاں پر کون سا اتارنا مراد ہے؟ جو نبی علیہ السلام کے سینے اقدس پر. اور جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، وہ مراد ہے دفعۃ واحدۃ، ٹھیک ہے، لوح محفوظ والا، ٹھیک ہے. باقی آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی. حدیث پاک ہم نے پڑھی ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے یہ بھی آسمانی کتابچے، رسائل، جس طرح ہمارے یہاں کتابیں ہوتی ہیں نا، پتلی چھوٹی کتاب ہوتی ہے، تو ان کو صحیفہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے اترے تھے رمضان کی پہلی تاریخ میں. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر قرآنی آسمانی کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر 1 رمضان، اور تورات رمضان کی 6 تاریخ کو. تورات 6 رمضان کو. تورات کون سی رمضان کو؟ انجیل 13 رمضان کو. انجیل 13 رمضان کو. زبور 18 رمضان کو. انجیل کون سے نبی کی اتری؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اور زبور داؤد علیہ السلام کا 18 تاریخ کو، ٹھیک ہے، 18 رمضان کو. اور قرآن 24 تاریخ گزرنے کے بعد، یعنی 24واں روزہ گزرنے کے بعد 25ویں شب، جس میں ہمارا ختم قرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہمارا ختم قرآن ہوتا ہے. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی. ہاں انجیل عیسیٰ علیہ السلام کا. آپ نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ، ہاں بالکل، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کا. جزاک اللہ. اور قرآن 24واں روزہ گزرنے کے بعد، 24واں روزہ گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام پر، یعنی اس کے بعد کی کسی رات میں نازل ہوا. اس کے بعد کی کسی رات میں نازل ہوا تا کراتوں میں، ٹھیک ہے. بہرحال اس سلسلے میں اور روایات بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور روایات بھی ہیں ان تاریخوں کے آگے پیچھے ہونے میں، ٹھیک ہے. کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا 1 رمضان کا حدیث میں ہے، تو بعض احادیث میں اس کے علاوہ رمضان تاریخ کا بھی آیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا جی. روزے کے لیے صحیح روزہ یعنی کس کے اوپر فرض ہے؟ تو روزہ مسلمان کے اوپر فرض ہے. وجہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر روزہ بھی فرض نہیں ہے. اب ہمارے اوپر یہ لازم نہیں کہ ہم غیر مسلم کو کہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ روزہ رکھو، شام جلدی کرو. ان کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہے. بالغ ہونا، بالغ بچوں کے اوپر روزہ فرض ہے. جو بالغ نہیں ہے ان کو مشق کے طور پر چند روزے رکھوانے چاہیے. وہ بھی زبردستی نہیں، اگر ان کا جسم، ان کی طبیعت اجازت دیتی ہو تو
مشق کے طور پر بچوں کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عاقل ہونا، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی شخص پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہوتا۔ روزے کا علم ہونا، روزے کی فرضیت اور اس کے مسائل کے علم سے متعلق احکام، ٹھیک ہے۔ روزے کے جو چیزیں شریعت میں فرض ہیں، نماز فرض ہے، اس کا علم بھی فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، اب نماز کا علم بھی ہمارے اوپر لازمی ہے کہ ہم نماز کے مسائل کو سیکھیں۔ اسی طرح روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، روزے کے مسائل کا بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم روزے کے مسائل کو سیکھیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے ٹوٹتا نہیں ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ رمضان میں بھی مسائل کا تفصیلی تذکرہ ہوگا، ابھی اجمالی تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس مسائل کے لیے ہم تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں انشاءاللہ تفصیلی مسائل کا تذکرہ ہوگا، باہر سے ہمارے حضرت جی کے مجاز مولانا جم خان صاحب تشریف لائیں گے اور وہ مسائل کا تفصیلی درس دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صحت مند ہونا، یعنی بیمار کے اوپر روزہ فرض نہیں۔ کوئی شخص بیمار ہے تو اب اس کو حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ وہ روزہ بعد میں قضا کر لے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر روزے کی حالت میں بھی اتنی حالت خراب ہو گئی کہ روزہ پورا کرے گا تو جان جائے گی، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ویسے ہی تھوڑی سی پیاس لگی، مولوی صاحب نے بیان کیا تھا کہ روزہ توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اب تو ایسے بھی روزے اتنی گرمی والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی پیاس لگی اور چلو جی سیدھا فلٹر کے پاس، ایسے نہیں کرنا۔ مقیم ہونا، ٹھیک ہے، مقیم یعنی کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ظاہر بات ہے، اس سے تو ہر شخص واقف ہے، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھانا پینا کوئی بھی چیز کھائے اور اگر کسی کو یاد نہ ہو، روزہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا، روٹیاں کھا گیا تو ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو اگر اس کو یاد آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس نے بھولے سے انجانے میں کھایا ہے، ٹھیک ہے، 3 روٹیاں کھا گئے، ایک تربوز پورا کھا گئے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ منڈی میں کام کرتے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبح رمضان میں بڑا تربوز میں کاٹ کے کھا رہا ہوں، ایک وہاں سے گزر رہے مجھے غور سے دیکھ رہے، دوسرا یہاں سے گزر رہے مجھے غور سے دیکھ رہے، میں حیران کہ لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے غور سے، میں تربوز کھا رہا ہوں، میں کوئی اور چیز تو نہیں کھا رہا ہوں، تربوز کھا رہا ہوں، اپنے پیسوں کا کھا رہا ہوں، بعد میں مجھے یاد ہے میرے روزہ ہے، کسی نے منع بھی نہیں کیا، اور یہ خود بیچارہ جب پورا تربوز کھا گیا تو تب اس کو احساس ہوا کہ میرا تو روزہ تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کھلا رہے تھے، اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ پھر دیکھنے والے کا حکم ہے کہ جو اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کو بتا دے، ٹھیک ہے، وہ اس کو بتا دے، اگر وہ تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، اگر بیچارہ دبلا پتلا ہے، اس کی پھونک مارے تو اڑ جائے گا، تو پھر اس کو کھانے دے، اس کو پھر کھانے دے، چلو یہ تھوڑا کھا لے تو پھر اس کو بتاؤ، ٹھیک ہے، پہلے اس کو نہ بتائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ صحیح عام نارمل آدمی ہے تو اس کو بتا دیں کہ بھائی جان آپ کا روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے، بیمار ہو، تو پھر ایک طرف یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ رمضان میں اگر کسی وجہ سے کوئی شخص بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، عذر ہے، بیماری ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی اور بیماری ہے کہ جس کا ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی آپ روزہ نہ رکھو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ روزہ تو نہ رکھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوک میں بیٹھ کے کھانا کھائے، ٹھیک ہے، گھر میں بھی ایسے کھائے کہ روزے داروں کو تکلیف نہ ہو، روزے داروں کو کھانے کی خوشبو تک بھی نہ جائے، روزے داروں کو کھانے کی خوشبو تک بھی نہ جائے۔ ایک باپ بیٹا دونوں روزہ نہیں رکھتے تھے، باپ بھی نہیں رکھتا تھا، بیٹا بھی نہیں رکھتا تھا، تو بیٹا کیا کرتا تھا، سب کے سامنے کھاتا تھا اور باپ چھپ چھپ کے کھاتا تھا، تو باپ نے منع کیا کہ بیٹا ایسے نہ کیا کرو، روزے داروں کے سامنے نہیں کھانا چاہیے،
کہتا بھائی آپ بھی تو کھاتے ہیں نا، آپ بھی تو کھانا پینا کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ کہتا بیٹا میں ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھتا، میں کھانا کھاتا ہوں، لیکن روزے داروں کا احترام کرتا ہوں۔ یہ روزے دار کا احترام ہے کہ اس کے سامنے نہ کھایا جائے۔ یہ ہماری طرح روزے دار ہوگا، ہمارے سامنے کوئی کھانا کھائے گا تو ہمارے منہ میں پانی جائے گا، روزہ خراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو روزے دار کے سامنے کھانا یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے، تو روزے دار کا احترام ہے کہ اس کے سامنے نہ کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے روزوں کے کفارے کا حکم، رمضان کے روزے جو جان بوجھ کر توڑے گئے، ٹھیک ہے، تو ان کا تو کفارہ ادا کیا۔ کفارہ کہتے ہیں ایک ہے قضا اور ایک ہے کفارہ۔ قضا کہتے ہیں روزے کے بدلے روزہ، کوئی شخص بیمار تھا، اب وہ روزے کے بدلے روزہ رکھے گا، بس ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، جتنے روزے اس کی قضا ہوئے 10 روزے 5 روزے 15 روزے 30 روزے اس نے نہیں رکھے، اب وہ عید کے دوسرے دن سے تیسرے دن سے وہ روزے رکھ سکتا ہے، عید کے دوسرے تیسرے دن سے روزے رکھ سکتا ہے، ایک ایک کر کے رکھے اس کی مرضی ہے۔ قضا میں یہ قید نہیں ہے کہ لگاتار رکھے، ایک رکھے پھر دل ناغا کرے پھر رکھے، اس کی مرضی۔ کفارہ 60 روزے، کفارہ کتنے روزے، اور وہ پے در پے رکھنے پڑتے ہیں، روزانہ پے در پے رکھنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں چھٹی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ سحری اور تہجد، سحری میں رمضان میں تہجد پڑھنا آسان ہوتا ہے، سحری کے لیے ویسے بھی انسان اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، سحری کے لیے انسان اٹھتا ہے ویسے بھی، تو 5-7 منٹ پہلے اٹھ جائے تو 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لے تو اس کے تہجد شمار ہوں گے، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ 7ویں آسمان میں اللہ تعالیٰ اگر پوچھتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ یہ فضیلت رمضان میں بھی ہے، یہ نہیں کہ رمضان میں پہلے سے لوگ اٹھے ہوئے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ یہ پیکیج نہیں دے رہے، نہیں، رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ یہ انعام دے رہے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے تو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ رمضان میں فجر کی نماز جلدی ادا کرنا، یہ صرف مصلحت کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ رمضان میں فجر کی نماز کو تھوڑا جلدی پڑھ لیتے ہیں، یعنی جو ہی وقت داخل ہوتا ہے فجر کی نماز ادا کر لی جاتی ہے، کیوں کہ اس میں مجمع بڑا ہوگا، مجمع بڑا ہوگا، کیونکہ لوگوں نے سحر کیا، وہ نماز کا انتظار اگر کریں گے 1 گھنٹہ تو وہ تو سو جائیں گے، وہ اپنے اپنے گھر میں 2 سنت 2 فرض پڑھ کے تو سو جائیں گے، تو ہوگا کون، ایک تو مؤذن ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک خادم ہوگا، باقی سارے اپنے اپنے گھر میں سنت فرض پڑھ کے سو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کو جو ہی وقت داخل ہو جائے اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے تقریباً ہر جگہ پر۔ سحری میں کوتاہیاں کیا ہوتی ہیں کہ بعض لوگ تو ٹالتے آخری منٹ میں جا کے کھانا پینا کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں اور حکا لگاتے ہیں جس کو عادت ہو سگریٹ کی آخری منٹ میں، یہ غلط ہے، یہ بھی کیا ہے، غلط ہے۔ اور بہت پہلے 12 بجے سحری کر لیتا ہے، 12 بجے سحری کر لیتا ہے، یہ بھی سحری کا جو افضل ٹائم ہے کہ ٹھیک ہے جلدی کر لینی چاہیے، انتہائی سرح سے کافی پہلے کر لینی چاہیے، لیکن افضل یہ ہے کہ آخری وقت میں تاکہ اس کو افطار کے وقت تک یہ اس کا جسم چل سکے، ٹھیک ہے۔ پھر سحری میں مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ سحری میں لوگ دبا کے کھا لیتے ہیں، بار بار پانی پی لیتے ہیں، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی نقصان دہ ہے۔ زیادہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اونٹ، پانی اپنے اندر جمع کرتے ہیں، بھئی ہم انسان ہیں، اونٹ تو ہے نہیں ہے، یہ تو اونٹ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ اس کے اندر پانی کو اسٹاک کرنے کا اسٹیمنا ہوتا ہے، انسان کے اندر تھوڑی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جتنا پیاس ہے اتنا بے شک پیے، لازمی ہے کہ آخری منٹ میں اب ہم نے پانی پی، ادھر وہ اذان کے لیے جا رہے ہیں مؤذن صاحب اور ادھر یہ فلٹر کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو اس پانی 1 آدھ منٹ پہلے سحری بند کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔
افطار کے لیے بھی افطار جو ہی وقت داخل ہو جائے اذان ہو جائے پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، افطار جلدی کرنی چاہیے لیکن وقت داخل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ویسے ہی کسی نے اللہ اکبر کہا اور ادھر آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے افطار کر لیں، ادھر ایسے ہی ایک دفعہ ہوا ہے کوئی 10 سال پہلے تقریباً، ایک بیچارے اعتکاف والے ساتھی نے نعت پڑھی اسپیکر میں، باہر والے اسپیکر میں اس نے نعت پڑھی، افطار سے کوئی 15-20 منٹ پہلے کی بات، افطاری کے وقت سے 15-20 منٹ پہلے کی بات اس نے نعت پڑھی اللہ۔ اب لوگوں نے اگلا لفظ نہیں سنا اور افطار کر لیا، روزہ کھول لیا۔ بھائی ہر بندے کے پاس گھڑی موبائل ہر بندے کے پاس ہے، دیکھو تو صحیح ٹائم داخل بھی ہو گیا، یعنی کیلنڈر ہر بندے کے گھر، گھڑی ہر بندے کے گھر میں موجود ہے، پھر وقت سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی 20-25 منٹ پہلے اس بیچارے نے اسپیکر میں نعت پڑھی اور ادھر ساروں نے روزہ کھول لیا۔ تو اس بیچارے کی بھی غلطی ہے کہ بھائی، لیکن لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی وقت داخل نہیں ہوا۔ تو اس معاملے میں کیلنڈر بھی آئے ہوئے ہیں، جن حضرات کیلنڈر نہیں ملے کیلنڈر لے لیں اور آگے فوٹو کاپی کروا کے لوگوں کو تقسیم کریں تاکہ سحری پورے دن بندہ 14.5-15 گھنٹے محنت کرے اور آخر میں آ کے اگر کمی کوتاہی ہو گئی یعنی غلطی کر لی تو سارے دن کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ اسی طرح ایک غلطی اجتماعی افطار پارٹی جس کو کہتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ بہت ساری غلطیاں کمی کوتاہی ہوتی ہیں افطار پارٹی میں، جماعت ادھری کروا لیتے ہیں، سب سے بڑی غلطی جماعت ادھری کروا لیتے ہیں، جدھر 8-10 بندے کھڑے ہوتے ہیں نا، مسجد کے ثواب سے محروم اور بڑی جماعت کے ثواب سے محروم، مسجد میں بڑی جماعت ہے اور پھر مسجد کا اپنا ایک الگ ثواب ہے، مسجد کا اپنا الگ ثواب ہے، اس سے محروم، پھر وہاں پر وقت کا کوئی حساب نہیں ہوتا، بس چلتے پھرتے بس یہ کسی کو ہلکی سی بھی آواز آئے بس جی روزہ کھول لو جی اذان ہو گئی شفٹ ٹائم میں داخل ہو گئے۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، پھر ہم نے ان کو روکا ہے کہ بھائی ٹائم نہیں داخل ہوا، تو ایک تو وقت کا نہیں وہاں پر پتہ چلتا، ٹھیک۔ بہرحال اجتماعی افطار پارٹی سے گریز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، 30 روزے صحیح سلامت صحیح طریقے سے رکھنے کی اور نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی، تلاوت اور ذکر کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد